أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سبحان الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 1447 ہجری کے اشرے ماہ اعضاء کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ہم اور آپ آج چوتھی مجلس میں شریک ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مسلسل بات چیت جاری اور ساری ہے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بلند فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی ولایت میں رہتے ہوئے اللہ کی ولایت کے تحت رہتے ہوئے صرف انہی کو ولی مانتے ہیں. ہم نے کبھی بھی نہ خود ولی بنائے ہیں اور نہ ہم کسی انسان کے بنائے ہوئے ولی کو تسلیم کرتے ہیں. اس لیے کہ جب انسان اپنی مرضی سے کوئی ولی بناتا ہے، کوئی قائد بناتا ہے، کوئی سردار بناتا ہے یا کوئی حکومت چلانے والا بناتا ہے، تو انسان جب اپنی مرضی سے بناتا ہے تو ہوتا کیا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وضاحت قرآن کریم میں اللہ نے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں یہ الفاظ کہہ کے اس وضاحت کو اور آگے بڑھایا ہے کہ جناب موسیٰ جب کچھ دنوں کے لیے میقات کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کے
کوہ طور پر گئے توریت لینے، تو پیچھے سامری نے بچڑا بنا لیا، جبکہ جناب موسیٰ کا حقیقت یہ جو میں نے چاروں صفت آپ کے سامنے مختلف اقسام کی بیان کی، اب اس کو اگر آپ ذکر پہ لیں جو میں ابھی کر رہا ہوں، اس کو آپ ذکر پہ لیں تو ایک ہے ذکر صوتی یعنی بیان کرنے والا ذکر جو بھی میں نے بیان کیا، ایک ذکر ہے ذکر مکتوبی کہ اسی ذکر کو لکھ لیا جائے، ایک ذکر ہے ذکر مشروع کہ مثلا میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، تو اب نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد کے شرائط تو اسے ذکر مشروع کہا جائے گا، اور ایک ہے ذکر حقیقی، تین صفتیں میں نے بیان کر دی، اب چوتھا ہے ذکر حقیقی، وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تینوں سمجھ میں آ جائے، یعنی چوتھا سمجھ میں آ جائے تو تین بھی سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑی دیر میں آئے بھائی، آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا، توجہ ہے، آئیے تشریف لائے، حمزہ علی حمزہ صاحب خدا سلامت رکھے آپ، توجہ ہے آپ سب ہے میرے ساتھ۔ تین ذکر جو ہیں وہ مجازی و مشروع اور ایک ذکر ہے ذکر حقیقی۔ میں نے کہا میں بول رہا ہوں یہ ذکر صوتی ہے، یہی ذکر لکھ لیا جائے یہ ذکر مکتوبی ہے، اور اس ذکر کی شرائط کو بیان کیا جائے وہ ذکر مشروع ہے۔ اب ایک ذکر ہے ذکر حقیقی، اور وہ ذکر میں قرآن سے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور بڑی فوراً دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے، تھوڑا سا وقت دیں گے، فوراً دوسری شک نہیں۔ الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ اب کیسے پتا چلے ہمارا، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہی بات سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس قرآن پہ ہمارا یقین ہے، اور یہی قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو، 40 سپارے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ قرآن پارا پارا ہو کے نازل نہیں ہوا، سورہ سورہ ہو کے نازل ہوا، سورہ سورہ، آیت آیت ہو کے نازل ہوا۔ اب جو ہے یہی قرآن ہے جس پہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، یہی قرآن ہے جو رسول پر نازل ہوا، چاہے ترتیبی ہو چاہے تنزیلی ہو، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن قرآن ہے اور اسی پر ہمارے یقین ہے۔ اب اگر معلوم کرنا ہو کہ الف لام میم کیا ہے، الف لام میم کیا ہے تو مزاج کیا ہے، اس سے بالکل پہلے والی آیت دیکھو، الف لام میم سے جو پہلے آیت ہے اسے دیکھو۔ آپ کہیں گے اس سے پہلے تو کوئی آیت ہی نہیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہی الف لام میم ہے۔ میں کہوں گا سورہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم، تو اس سے پہلے جو سورہ ہے اس کی آخری آیت دیکھو، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت دیکھو، تو آخری والی سمجھائے گی کہ پہلی کا مطلب کیا ہے۔ الف لام میم سے پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ صراط مستقیم یعنی کہ جو مغضوب بھی نہیں ہیں، جو ظالمین بھی نہیں ہیں، جو نعمتوں والے ہیں، وہ کون ہے، الف لام میم، اور وہ لوگ وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رجس کیا ہے، رجس کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ رجس کیا ہے، رجس جیم سے یہ رجس کیا ہے، پیغمبر نے کہا الرجس هو الشک، سب سے بڑی نجاست شک کرنا ہے۔ تو کبھی آل محمد میں صاحبان تطہیر میں شک نہ کرو۔ صلی اللہ علیکم ذکر کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے 3 سال پہلے فرق بیان کیا تھا کہ قلب الگ الگ، پوری میری تقریر موجود ہے، دہرانے کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے اور نہ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ قلب الگ ہے، لب الگ ہے، اور فؤاد الگ ہے۔ لب کی جمع ہے الباب، عقل، قلب، لب، فؤاد۔ عقل سے بڑی منزل ہے قلب کی، قلب سے بڑی منزل ہے لب کی، لب سے بڑی منزل ہے فؤاد، اور یہ سارے قلب کے حصے۔ عقل دیکھتی ہے، قلب تصدیق کرتا، لب تحقیق کرتا، فؤاد مہر تصدیق ثبت کرتا۔
میں کیسے عرض کروں کہ پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا کہ جیسے ہی یہ معراج پہ پہنچا، جیسے ہی معراج پہ پہنچا اس نے کچھ دیکھا، تو ماں کذب الفؤاد ما رأى، تو فؤاد نے بتایا کہ جو ہے جسے زمین پہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، فؤاد مہر تصدیق سب کرتا ہے، اور عقل سے بڑا رتبہ ہے لب کا، اسی لیے صاحبان عقل سے بڑے ہیں صاحبان الباب، اور صاحبان الباب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، یعنی اسلام والا عقل والا ہوگا، ایمان والا الباب والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لب کی جمع الباب۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے وہ لوگوں جنہیں ہم نے لب عطا کیا، جنہیں ہم نے لب عطا کیا، الباب عطا کیا، عقل عطا کیا، اور وہ عقل کہ جو مہر تصدیق سب کرتی ہے، جو عقل تمہیں شک سے ہٹاتی ہے، جو عقل تمہیں ریب سے ہٹاتی ہے، اے وہ لوگوں یعنی ذکر ولادت کی منزل پر نہیں ہے، ذکر پیدا ہونے کی منزل پر نہیں ہے، ذکر نازل ہوتا ہے، اور نزول کے لیے ضروری ہے کہ کوئی یہ ذکر کیا ہے، یہ ذکر حقیقی کیا ہے، یہ ذکر حقیقی کیا ہے۔ اگلی آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور سمجھ جانا، اور کم از کم ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دینا۔ فوراً اللہ نے ذکر کی تشریح کی، کہا رسول کہ جو تم پر ہماری کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ذکر ہے رسول، یعنی ذکر وجودی، ذکر حقیقی ہے رسول، ذکر حقیقی ہے رسول۔ بات واضح ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ ذکر سے مراد ہے رسول یعنی مصطفیٰ، تو نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، جب ذکر رسول ہے تو اہل ذکر اہل بیت رسول۔ جب ذکر رسول ہے، جلدی کرنے والے موسم ٹھیک ہو جائے، بابا صاحب نے دعا کی تھی موسم ٹھیک ہو گیا یار سرکار، بسم اللہ، نعرہ لاؤ، نعرہ لاؤ، خوش ہو کے مولا علیہ السلام کا شکر ادا کریں اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں، کل ایمان نعرہ صلی اللہ علیکم ذکرًا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات، کہا کہ ہم نے تمہاری طرف ذکر کو بھیجا ہے جو رسول ہے۔ جب ذکر رسول ہے تو اہل ذکر کون ہے؟ اہل بیت رسول، اہل بیت رسول۔ اور کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ میں نے کہا پوچھو تو آپ چپ رہے۔ اس لفظ سوال کرو نے بتا دیا کہ سوال کرو اہل ذکر سے، سوال کرو اہل ذکر سے، نہ پتا چلتا کہ اہل ذکر کون ہے اگر علی ممبر سے یہ نہ کہتے سوال کرو مجھ سے۔ ان کو تم لا تعلمون، تو پیغمبر مصطفیٰ ہیں ذکر، اور وہی مصطفیٰ کہہ کے گئے ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد، یعنی ہمارے گھر میں اگر کوئی اکبر ہے، بڑا ہے تو وہ بھی محمد، اور اگر کوئی چھوٹا ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ، وہ بھی محمد، کوئی چھوٹا ہے وہ بھی محمد۔ تو اسی لیے یہاں کے بڑے چھوٹوں کا ذکر ہم مسلسل کرتے ہیں، آج بھی مسلم کے دو چھوٹے بچوں کا ذکر آپ نے ہائے میرا دل کلیجہ پھٹ گیا آپ کے ہائے کرنے، اس لیے کہ جب جناب مسلم کے بچوں کا ذکر آتا کلیجہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں زیارت کو کم از کم وہ تو بہت گریہ کر کے روئے کہ دور سے دو چمکتے ہوئے گنبد نظر آتے ہیں، دو چاندی کے گنبد نظر آتے ہیں، روپہلے گنبد نظر آتے ہیں، دور سے دیکھ کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ہائے
مسلم کے 9 اور 10 برس کے 2 بچے وطن سے اتنی دور انتظار کرتے ہیں کوئی زائر آئے، کوئی زائر آئے ہماری تنہائی کو بٹانے کے لیے آ جائے۔ دور سے گنبدوں پہ نگاہ پڑتی ہے، کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ اور پھر جب آپ روزے کے سر دروازے سے پہلے جو صحن ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو بہت بڑا ایک بورڈ، بہت بڑی ایک دیوار ہے، اس دیوار پہ پورا وہ منظرنامہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم دیکھا نہیں جاتا، وہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ جب جناب محمد کی زری پر جاؤ، جب جناب ابراہیم کی زری پر جاؤ، چھوٹی چھوٹی سی قبریں، چھوٹے چھوٹے سے ذریعے، چھوٹے چھوٹے سے گنبد، یاد آ جاتا ہے کہ مسلم کو بار بار اپنے بچے یاد آ رہے تھے، مسلم کو بار بار اپنے بچے یاد آ رہے تھے۔ خدا ہم سب کو بھی سلامت رکھے، میری ماؤں بہنوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، اور خدا کرے کہ کوئی بچہ کبھی اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو، بچہ کبھی اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو، اور وہ بھی خاص کر اگر چھوٹے بچے ہوں۔ چھوٹے بچے ماں اور باپ دونوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن بچوں کو ماں بہت یاد آتی ہے، ماں بہت یاد آتی ہے۔ 1 سال گزر گیا، بچوں کو 1 سال گزر گیا قید میں۔ جناب مسلم جس وقت جنگ کرنے کے لیے کوفے کی گلیوں میں آئے ہیں تو جناب مسلم نے قاضی شریح کے گھر پہ اپنے دونوں بچوں کو دیے اور کہا میرے بچے امانت سے خیال رکھنا۔ میرے عزیزوں، جناب مسلم کو بار بار فکر ہو رہی تھی کہ نہ معلوم یہ قاضی میرے بچوں کی حفاظت کرے گا یا نہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں، بچوں کا خیال بھی ہے، اور ایسے میں بچے 2 مرتبہ نکلے ہیں اور دونوں مرتبہ گرفتار کر لیے۔ قاضی شریح نے کہا دیکھو مجھ پر برا وقت آ جائے گا اگر حاکم کو پتہ چل گیا کہ تم دونوں میرے یہاں چھپے ہوئے ہو تو تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ قاضی شریح نے بھی باہر نکالا اور اپنے کسی پیادے کے ہاتھ بچوں کو قافلے کے راستے پر لگا دیا، بچے راستہ بھٹک گئے۔ یہ بھی حکمت خدا ہے۔ اگر اجازت دو تو بتاؤں کہ اتنے مصائب آل محمد نے کیوں سہے، بار بار ہر مصیبت کیوں سہی ہے، اس میں آل محمد کے گھر کے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ یعنی جو کائنات میں اصول یہ ہے خدا کا کہ اگر مقام شفاعت چاہیے تو دنیا میں مصیبتیں برداشت کرنی ہوگی، جو جتنی زیادہ مصیبتیں برداشت کرے گا آخرت میں اس کا اتنا ہی زیادہ مرتبہ ہوگا۔ تو مقام شفاعت آل محمد کو ایسے ہی حاصل نہیں ہوا، کائنات کو چھوڑ دیا، مصیبتوں پر مصیبتیں، مسائب پر مسائب، ظلم پر ظلم سہتے گئے، اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں۔ حکمت خدا، بچے بھٹک گئے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا سپاہیوں کا، ایک ملعون ساتھ میں جا رہا تھا، اس نے بچوں کو دیکھا، بچوں کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا، بچے قید خانے میں، قید خانے میں۔ بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ 14 محرم کو ہماری ماں اسی کوفے میں سربراہ لائی گئی ہے، اسی کوفے میں حسین کا لٹا ہوا قافلہ دربار میں آ چکا ہے۔ بچے قید خانے میں، بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ماں کہاں ہے اور باپ کہاں ہے، باپ کا کیا عالم ہوا بچوں کو پتہ ہی نہیں۔ بچے یہ جانتے ہی نہیں کہ لٹا ہوا قافلہ وہ کوفے کے دارالامارہ میں، کوفے کی خلافت قدے میں آ چکا ہے، کوفے کے دربار میں آ چکا ہے۔ بچے 1 سال قید رہے، سال بھر گزر گیا۔ میرے عزیزوں، میں اس لیے رک رک کے پڑھ رہا ہوں کہ میرا کلیجہ زخمی ہے کہ کبھی آپ تصور کریں بچے 2 چھوٹے چھوٹے قید خانہ، تنہائی، ایک ہی لباس پہنا ہوا، پھٹے ہوئے عمامے، پاؤں میں زخم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دن بھر میں بچوں کو کیا غذا ملتی تھی؟ 1 جو کی روٹی اور 2 جامع۔ بچوں کی دن بھر کی غذا یہی تھی، 1 جو کی روٹی، آدھا ایک بھائی کھاتا تھا، آدھا ایک بھائی کھاتا تھا، اور ایک جامع آپ پی لیتے تھے، اور اس کے بعد اگر نیند آ گئی تو سو لیے۔ اور بات یہ ہے کہ اس قید خانے میں کوئی بستر بھی نہیں تھا۔ بچے کبھی اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا لیتے تھے، کبھی ابراہیم اپنے ہاتھ کو محمد کا تکیہ بنا لیتا، کبھی محمد اپنے ہاتھ کو ابراہیم کا تکیہ بنا لیتا۔
کبھی ایک بھائی دوسرے بھائی کے ہاتھ پہ سر رکھ دیتا، کبھی دوسرا بھائی پہلے بھائی کے ہاتھ پہ سر رکھ دیتا، کبھی ہوتا دونوں بھائی لپٹ کے سو جاتے، اسی خاک آلود فرش پر لپٹ کے سو جاتے۔ تمہیں کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا؟ سکینہ جس قید خانے میں تھی اس کی کوئی تکیہ اور بستر نہیں تھا۔ سکینہ نے خود کہا تھا جب حسین کا سر سکینہ کی گود میں آیا تو سکینہ نے کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، سینے پہ سوتی تھی، لیکن بابا اب عالم یہ ہے کہ میں پتھر رکھ کر سوتی ہوں، میں پتھر کو تکیہ بنا کے سوتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بچے اسی طرح سوتے رہے، ایک سال گزر گیا، ایک رات آئی، محمد نے ابراہیم اٹھ گیا، چھوٹا بھائی اٹھ گیا، بڑے بھائی کو جگایا، بھیا اٹھو۔ دونوں میں ایک سال کا تو فرق ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں برابر کے لگتے تھے، لیکن پھر بھی ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ چھوٹے بھائی نے رات کو اٹھ کر کہا، بڑے بھائی نے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی محمد، کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے؟ کہا بھیا آج اماں بہت یاد بھیا آج اماں بہت یاد آ رہے، دل چاہتا ہے کہ ماں کے زانوں پہ سر رکھ کے سو جائے۔ بڑے بھائی نے بھائی کو لپٹا کے کہا میری بھی یہی کیفیت ہے، مجھے بھی اماں اور بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ کہا کہ بھیا ہمت کرتے ہیں، صبح دربان سے پوچھتے ہیں، شاید دربان کو رحم آ جائے۔ صبح ہوئی، دربان وہی مختصر سا کھانا لے کر آیا۔ محمد ابراہیم نے کہا کہ دیکھو جانا نہیں، ہم تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ دربان دروازے پہ بیٹھ گیا، سلاخوں کے پیچھے بیٹھ گیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہو؟ میں ان کا کلمہ گو ہوں۔ کہا اچھا کیا علی مرتضیٰ کو مانتے ہو؟ کہا میں انہیں اپنا امام مانتا ہوں۔ بچوں کی ہمت بدی کہ علی کا چاہنے والا بیٹھا ہے۔ کہا کیا حسین ابن علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ میرے آقا میرے مولا ہیں۔ کہا سنو ہم تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم پہچانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ کہا میں نے کبھی تم سے پوچھا نہیں اور نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، مجھے حاکم نے کہا کہ اپنے قید خانے میں رکھ لو تو میں نے رکھ لیا، میں تو حاکم کو جانتا ہوں۔ کہا اچھا ذرا پوچھ تو لو کہ ہم کون ہیں۔ اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کے دو چھوٹے بچے جو 1 سال سے تیری قید میں۔ یہ سننا تھا کہ وہ دربان کھڑا ہوا، اس نے فوراً دروازہ کھولا، بچوں کے قدموں پہ گرا، ننھے سے قدموں کو چوم رہا تھا، چوم کر اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا شہزادو مجھے معاف کر دینا، اور اگر ہو سکے تو محشر میں فاطمہ زہرا سے شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں تھا، اب کچھ بھی ہو جائے چاہے میرا کوئی بھی حشر ہو، میں تمہیں اس قید خانے میں نہیں رہنے دوں گا۔ بچوں کو لے کے گھر آ گیا، بچوں کو نہلایا دھلایا، کپڑے بدلوائے، بچوں سے کہا بچوں پریشان نہ ہونا، میں تمہیں تمہارے گھر بھیجوں گا۔ رات آئی، اپنے بیٹے کے ہاتھ بچوں کو بھجوایا، بچوں کے ہاتھ میں خط لکھا اور کہا قادسیہ پہنچنا اور وہاں میرا ایک رشتہ دار ہے اس کو خط دکھانا، وہ تمہیں مدینے پہنچا دے گا۔ بیٹا لے کے نکلا، شب بھیگ چکی تھی، چاروں طرف پہرے لگے ہوئے تھے، کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ بیٹا لے کے باہر نکلا، کہا دیکھو یہی راستہ ہے، بالکل آخر میں وہ ایک قافلہ رکا ہوا ہوگا، وہ قافلہ قادسیہ کی طرف جا رہا ہے، آپ دونوں اس قافلے میں مل جائیے اور وہ آپ کو لے کے چلے جائے، خدا حافظ۔ بچے آگے بڑھتے گئے، رات اندھیری، کہیں روشنی کا انتظام نہیں، بچے اس شاہراہ سے دوسری شاہراہ پر نکل گئے، دوسری چھوٹی پگڈنڈی پر نکل گئے، نکلتے چلے گئے۔ بچوں نے کہا کہ وہ قافلہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب جب واپس شاہراہ پہ آئے اور اس راستے پہ گئے تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا، بچے دیر کر چکے تھے، قافلہ جا چکا تھا۔ بچے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کہ ہم محفوظ رہیں۔ صبح ہوئی، درخت کے نیچے دریا بہہ رہا تھا، ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، اس نے دریا کی سطح پر 2 چاند جیسے عکس دیکھے۔ اب جو اس نے سر اٹھا کے دیکھا، ننھے شہزادے بیٹھے، بڑے پیارے سے سادات کے گھرانے کے بچے بیٹھے، بڑی زلفیں ہیں، چوڑی پیشانی ہے، روشن رخسار ہے، آنکھیں وہی علی والی، وہی ابو طالب والی آنکھیں۔ کنیز نے کہا بچوں اوپر بیٹھے ہو، کھجور کی درخت پہ گر جاؤ، چوٹ آ جائے گی، بچوں نیچے آ جاؤ پیار سے۔ کنیز نے پیار سے نیچے بلایا، 1 سال کے بعد پیار کا لہجہ سنا،
بچے نیچے آ گیا. کنیز نے پوچھا کون؟ کہا کہ جان کی امان دو گی تو ہم کہیں گے. بتاؤ کون؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے، ہم شہزادے ہیں، 2 بیٹے ہیں، اپنے باپ سے بچھڑ گئے. کنیز نے کہا کہ اچھا چلو، میری جو مالکہ ہے، میری جو مخدومہ ہے، وہ بھی اہل بیت کی چاہنے والی ہے، وہ تم سے اچھا سلوک کرے، لے کے آ گیا. جیسے ہی اس مومنہ نے سنا کہ یہ دونوں بچے مسلم کے بچے ہیں، مومنہ بچوں کے قدموں پہ گر کے کہتی ہے کہ شہزادو، مجھے ایسا لگ رہا ہے محمد اور ابراہیم میرے گھر نہیں آئے، بلکہ حسن اور حسین میرے گھر آئے. حسن اور حسین میرے گھر آئے. شہزادو، میں جو خدمت کر سکتی ہوں کروں گی. ختم کر دی میں نے بات. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بس مجلس تمام ہو گئی. ابھی 2 ننھے سے تابوت برآمد ہوں گے، 2 چھوٹے سے تابوت برآمد ہوں گے، اور تمہیں پتہ ہے تابوت کا کیسے استقبال کرنا ہے. آئے حسین، آئے محمد، آئے ابراہیم، آئے مسلم کہتے رہنا. ماتم کرتے کرتے تابوت کو وصول کرنا، تابوت کا احترام کرنا، ادب کرنا. اور تابوت کا ادب یہ ہے کہ تمہارا گریہ نہ رکے، تمہارے آنسو نہ رکے، تمہارا ماتم نہ رکے. یہی تابوت کا ادب ہے کہ تمہارے آنسو بہتے چلے جائیں. دونوں بچے سو گئے. اس مومنہ نے کھانا کھلا دیا، بچوں نے نماز پڑھی، سو گئے، حجرے میں سو گئے. شب آ گئی، نصف شب آئی، دروازے پہ دستک ہوئی. حارث ملعون داخل ہوا. حارث نے غصے میں کہا کہ مجھے کھانا چاہیے. اس مومنہ سے کہا مجھے کھانا چاہیے. کہا اچھا کھانا کھا لو. کہا غصے میں کیوں ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا، بچے کہیں مل نہیں رہے. حاکم نے اور گورنر نے اعلان کیا ہے کہ جو بچوں کو لے کے آئے گا اسے 2000 دینار انعام دیا جائے گا. میں بچوں کو چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ لگ جائیں تاکہ یہ انعام مجھے ملے. ابھی جا رہا تھا، اس حجرے کے سامنے سے گزرا، ایسے میں دونوں بچے سوتے سوتے جاگے، اور جاگ کر دونوں نے کہا بھیا ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری آخری شب آ گئی، آج ہماری آخری رات آ گئی. اس لیے کہ بڑے بھائی نے کہا بھائی میں نے اس وقت خواب دیکھا ہے. چھوٹے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. دونوں نے خواب بیان کیا، ایک ہی خواب دونوں نے دیکھا. کہا عالم سماوات ہے، عالم عرش ہے، وہاں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل بیت آل محمد بیٹھے ہیں، رسول بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے جد علی بھی بیٹھے ہیں. ایسے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بابا مسلم آ گئے. رسول اللہ نے کہا مسلم میرے پاس آ جاؤ، مسلم میرے پاس آ جاؤ. ہمارے بابا مسلم رسول اللہ کے پاس گئے. رسول اللہ نے مسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہا مسلم تم تو آ گئے، تمہارے دونوں بچے اب تک نہیں آئے، ایسا لگتا ہے ہماری آخری رات ہے. بس یہ باتیں کر رہے تھے کہ حارث کے کان میں یہ آوازیں پہنچی. دروازے کو لات مار کے اندر داخل ہوا، اندھیرا تھا. ٹٹولتے ٹٹولتے آگے بڑھا، دونوں بچوں کے گریبان پہ ہاتھ آیا. بچوں سے پوچھا کون ہو؟ بچوں نے کہا مسلم کے بیٹے ہیں، محمد اور ابراہیم ہیں. دونوں کو اب گریبان چھوڑا، بالوں سے پکڑا، گھسیٹتا ہوا لایا. بچوں کے قدموں کے نشان فرش پر آ گئے. دونوں بچوں کو صحن میں ایک ستون سے باندھا، دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا. اور ایسے باندھا نہیں بلکہ رات بھر بچوں کو تماچے لگاتا رہا. کبھی محمد کو تماچے لگاتا تھا، کبھی ابراہیم کو تماچے لگاتا تھا. اور یاد رکھنا بچوں کے اتنے تماچے لگائے، اتنے تماچے لگائے کہ بچوں کے رخسار زخمی ہو گئے تھے، رخسار پھٹ گئے تھے، رخسار بچوں کے رخسار سے خون بہ رہا تھا. اتنے تماچے مارے رات بھر. صبح ہوئی، بچوں کو لے کر چلا. مومنہ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ ارے یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان پر سوچ نہ کر. رات بھر ماں ہاتھ جوڑتی رہی، ظالم کو رحم نہ آیا، لے کے چلا. کہا میں جا رہا ہوں، دونوں بچوں کو ذبح کر دوں گا، دونوں بچوں کو قتل کر دوں گا اور سر لے کر جاؤں گا حاکم کے پاس تاکہ انعام دگنا ملے. مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے قدم پکڑے، اس نے جھٹکا، مومنہ کو دور پھینکا. مومنہ کا سر ایک دیوار پر لگا، وہ کش کھا کے زمین پہ گر گئی. یہ دونوں بچوں کو لے کے چلا، فرات کے کنارے لے کے چلا. اور میری نگاہ میں وہ دیوار آ گئی ہے جس دیوار پر پورا یہ منظر نامہ لکھا ہوا ہے. اب میں تمہارے سامنے منظر نامہ بیان کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو سینے پہ ہاتھ مار لینا. ایک اجڑے ہوئے بےکس قافلے کے 2 چھٹے ہوئے بچوں کا تذکرہ ہے، ماں باپ سے بچھڑے ہوئے بچوں کا تذکرہ ہے. ہاں تمہاری آوازیں جناب مسلم تک پہنچنی چاہیے، تمہاری آوازیں بچوں کی ماں تک پہنچنی چاہیے. تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں، سینہ اور سر پیٹ سکتے ہو تو پیٹ لینا میرے عزیزوں. کوئی زبردست
زبردستی نہیں، لیکن اگر دل رکھتے ہو نا تو ہائے حسین کہہ دینا، سینے پہ ہاتھ مارنا۔ بچوں کو لے کر چلا، فرات کا کنارہ آ گیا۔ ایک بار محمد سے کہا پہلے تمہیں ذبح کروں گا، پہلے تمہیں قتل کروں گا۔ ابراہیم نے بھائی کی گردن پہ گردن رکھ کر کہا میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار، میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار۔ ابراہیم کو بالوں سے پکڑ کے دور پھینکا۔ محمد کو ایک بار پشت کی طرف لٹایا، پشت اکتفا سے بھائی کے سامنے بھائی کا گلا کاٹا، اور ایسے کاٹا کہ جس طرح کلہاڑی کو لکڑی پر مارا جاتا، ایسے بھائی کے گلے کو کاٹا۔ بھائی دیکھ رہا تھا، سر کو اٹھایا الگ رکھا، بھائی دوڑتا ہوا آیا، اپنے بھائی کے رخسار پر رخسار رکھ دیے۔ اس نے ابراہیم کا جسد اٹھایا، ابراہیم کا تن بیزار اٹھایا، فرات میں پھینکا۔ بھائی دیکھ رہا ہے میرے بھائی کا کٹے ہوئے سر والا جسم فرات میں پھینک دیا گیا۔ ابراہیم کو آگے بڑھایا، ابراہیم کے بالوں کو پکڑا، ابراہیم کے سر کو جھکایا، ابراہیم کا گلا بھی ویسے ہی کٹا جیسے محمد کا گلا کٹا تھا۔ ہاں روایت کہتی ہے کہ جب محمد کا جسم دریا میں پھینکا تو جسم دریا کی سطح پر رکا رہا۔ جب ابراہیم کا جسم پھینکا گیا تو دونوں جسم آپس میں گلے مل رہے تھے، دونوں بھائیوں کے جسم گلے مل گئے۔ یہاں اس نے دونوں سروں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد دو بوریوں میں رکھا، بوریوں میں رکھنے کے بعد بوریوں کو پکڑا، دارالامارہ میں آیا، ابن زیاد کے دربار میں آیا، اجازت چاہیے کہ کون ہے کہ کوئی آپ کے لیے تحفہ لایا اور وہ اس تحفے کے عوض انعام چاہتا تھا کہ بلاؤ۔ اب آیا، دونوں بوریوں کو لے کر آیا، بوریوں سے تازہ تازہ لہو ٹپک رہا تھا، تازہ تازہ لہو رس رہا تھا، ٹپک رہا تھا۔ ایک بار کہا کیا تحفہ لایا ہے، بوریوں میں کیا ہے؟ اس نے بوریاں زمین پہ رکھی، بوریوں کو کھولا، دونوں ننھے ننھے سر پھر زلفوں سے پکڑ کے باہر نکالے، دونوں سروں کو ایسے دکھایا۔ ایک بار جیسے ہی ابن زیاد نے دو معصوم بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا، بے اختیار تخت سے کھڑے ہو کے کہتا ہے او ظالم، کس ماں کی گود اجاڑ کے آ گیا، کس ماں کی گود اجاڑ کے آ گیا؟ کہا یہ کون ہے؟ حاکم یہ مسلم کے بچے ہیں جنہیں تو نے تلاش کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں قتل کر کے لے آیا۔ ظالم میں نے تو کہا تھا زندہ لے کے آیا، تو نے ان کو ذبح کر دیا۔ سن یہ ان کے رخسار پر زخم کیسے ہے، یہ ان کے رخسار پر زخم کیسے ہے؟ تو بہت عزم کے عالم میں کہنے لگا کہ میں نے رات بھر بچوں کو تماچے مارے، رات بھر بچوں کو تماچے مارے۔ کہا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، میں تجھے کوئی انعام نہیں دوں گا۔ یہ بھی اس کی چال تھی، یہ بھی سیاست تھی، کا کوئی انعام نہیں ملے گا، لے جاؤ اسے۔ اور جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا ہے وہیں اس کی گردن کاٹ دو، وہیں اس کی گردن کاٹ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن زیاد نے پوچھا تھا او ظالم جب تو بچوں کو ذبح کر رہا تھا تو بچوں نے کیا کہا تھا؟ کہ بچوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار ہمارے قاتل کو ویسے ہی مزہ چکھا جو خاک اور خون کا اور جو لوہے کا اور آگ کا مزہ ہوتا ہے۔ کہا ان بچوں کی دعا قبول ہو گئی، لے جاؤ اسے اور اس کی گردن وہیں مارو جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا تھا۔ لے کے آئے اس قاتل کو لے کے آئے، لوگ بھی ساتھ ساتھ کہا کہاں ذبح کیا تھا؟ اس نے کہا وہ جگہ۔ وہاں لے کے چلے تو سب نے دیکھا کہ لہو کے نشانات تھے جو زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تھک گئے ہو اب یہ 4 محرم اگلے برس آئی، لہو کے نشانات تھے جو زمین پر خط دیتے جا رہے تھے۔ آگے بڑھ کے دیکھا کہ کچھ نشانات اور ہیں جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ نشانات کیسے؟ تو حارث نے کہا جب بچوں کو ذبح کر رہا تھا تو بچے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بچے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، یہ ایڑیوں کے رگڑنے کے نشان ہیں۔ میں چاہتا تو یہی جملہ ختم کر دیتا، حارث کو وہیں ذبح کر دیا گیا، حارث کو وہیں ذبح کر دیا گیا۔ شام آ گئی، ایک بار مسیب جس کی زمینیں وہاں پر تھیں جو کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ مسیب کہتا ہے کہ میں شام کو اپنی زمینوں سے واپس جا رہا تھا، میں نے دور دیکھا کہ فرات میں کچھ کشتیاں ہیں جن کشتیوں سے نور برآمد ہو رہا ہے۔ وہ کشتیاں فرات کے کنارے آ کر رکی، ان کشتیوں میں سے ایک بلند قامت کی ہستی برآمد ہوئی، دوسری کشتی میں سے ایک اور
کشتی برآمد ہوئی، تیسری کشتی آئی، اس میں سے ایک کالے برقعے والی بیوی برآمد ہوئی، آخر جملے تقریر کے ایک سیاہ نقاب والی بیوی برآمد ہوئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا رسول اللہ، اے علی مرتضیٰ، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک بار فاطمہ زہرا فرات کے کنارے آئی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے فرات، ہماری امانت واپس کر، دونوں بچوں کی لاشیں